السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یسریٰ نیٹ ورک چینل۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کا لفظی مطلب نجات کی ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے بندوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات کو ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو تاکہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ایسا جو تندرستی مانگتا ہو، ہے کوئی محتاج کہ میں اس کی محتاجی دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ صبح تک یہی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خود 7ویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے اور بدکار عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تھا کہ آپ کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اور اسی شمار سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اس وقت اس قبیلے کے پاس بے حساب بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مجھے بھی عبادت کی ترغیب دی اور خود بھی عبادت فرمائی۔ آپ نے نماز پڑھی اور سورۃ الکوثر کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی، پھر سجدے میں چلے گئے اور یہ سجدہ صبح فجر تک رہا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض کر لی ہو۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا اور بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور کے تلووں کو چھوا تو حضور نے حرکت فرمائی۔ اس وقت میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کرتے سنا، جن کا ترجمہ ہے، الہی میں تیرے عذاب سے، تیرے عفو اور بخشش کے پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ اور برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صبح میں نے دریافت کیا
کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی ایسے کلمات ادا کرتے نہیں سنا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی ان کو یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو۔ غرض یہ کہ شب برات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس رات میں بخشش مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ جب وہ خود اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم لوگ تو ہیں ہی بخشش کے طلبگار۔ جانے انجانے ہم کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، مگر شب برات کی رات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، جتنا ممکن ہو سکے اس رات میں قیام کیجیے، عبادت کیجیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ذمے کام لگاتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں اس سال قبض ہونی ہے ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ جن جن لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس سال وفات پانی ہے، جن لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آنی ہے، وہ سب کے سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مست ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا پتہ اس سال ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا گیا ہو جن کی موت اس سال واقع ہونی ہے۔ چونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس رات میں جتنی ممکن ہو سکے ہم عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل یسریٰ نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔